دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. آج ہمارا 30واں درس ہے اہم دینی اسباق کتاب سے. واجبات الصلاۃ، نماز کے اندر واجب چیزیں. ارکان ہم نے پڑھ لیے، شرطیں بھی. شرط اگر مفقود ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور رکن جو نماز کے اندر کوئی رہ جائے، چاہے وہ رکن جو ہے وہ عمدن چھوڑا جائے یا بھول کے بندہ رہ جائے، تو وہ رکن رہنے سے وہ نماز نہیں ہوتی. واجبات جو ہے، اگر واجب جو ہے جان بوجھ کے چھوڑے تب بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر بھول جائے واجب کوئی رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے وہ واجب جو ہے ساقط ہو جاتا ہے، انشفار ہو جاتا ہے اس کا، اور نماز صحیح ہو جاتی ہے. تو نماز کی جو واجبات ہیں وہ 8 ہیں. پہلا واجب جو ہے نماز میں، ساری تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ، شروع میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ رکن ہے، اس کے علاوہ جو ہے رکوع جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے جاتے وقت، باقی جو تکبیرات ہیں وہ واجب ہیں. لقول ابن مسعود رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل رفع و خفض. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تکبیر کہتے تھے ہر کل رفع و خفض، جب اٹھتے اور جب جھکتے نیچے نماز کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، وقیام و قعود، اور بیٹھتے اور قیام کرتے. یہ مسند احمد، نسائی اور ترمذی میں روایت ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان اذا کبر الامام فکبروا، امام اگر تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے. اور دوسرا واجب ہے سبحان ربی العظیم، رکوع کے اندر کہنا. حدیث حذیفہ ہے جس میں وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا. فکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے پاک ہے میرا رب العظیم، عظمت والا. اور سجدے کے اندر کہتے تھے سبحان ربی الاعلی. تو سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم یہ رکوع میں، اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں. تو ایک دفعہ کم از کم کہنا یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ کہنا مستحب ہے، اور اس سے زیادہ جتنی دفعہ بندہ کہہ سکے کہہ سکتا ہے. تیسرا جو واجب ہے سمع اللہ لمن حمدہ، امام اور منفرد دونوں کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی نماز صفت الصلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، نماز کی صفت، انہ کان یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکعہ، جب اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتے اٹھاتے رکوع سے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہے، متفق علیہ ہے. تو اس میں دونوں کہیں گے، مقتدی بھی اور امام بھی. چوتھا واجب جو ہے ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا. امام اور معموم دونوں، مقتدی بھی کہے گا اور امام بھی. ابو ہریرہ کی اس حدیث جو گزری ہے اس میں ہے وَهُوَ قائم، آپ کیا کہتے تھے کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد. 5واں جو واجب ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی یہ سجدے کے اندر کہنا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جیسے ذکر آیا ہے، تو سبحان ربی الاعلی سجدے میں کم از کم 1 دفعہ جو کہنا ہے یہ واجب ہے، اور 2 دفعہ 1 دفعہ سے زیادہ دفعہ کہنا مستحب ہے. چھٹا واجب جو ہے رب اغفر لی، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے یہ کہنا
اور یہ بھی حدیث حذیفہ میں آتا ہے کان یقول بین سجدتین رب اغفر لی، یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے، اے اللہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ تو یہ 2 سجدوں کے درمیان کیا ذکر ہے؟ رب اغفر لی۔ یہ بھی واجبات میں سے ہے، کم از کم 1 دفعہ یہ پڑھا جائے، اور 3 دفعہ 1 دفعہ سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ 7واں اور 8واں واجب جو ہے تشہد الاول، پہلا تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا۔ آپ ہر رکعتین میں 2 رکعتوں میں التحیات پڑھتے، اور دوسری حدیث میں وَإِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتِ، مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھ لو تو پھر التحیات پڑھو بیٹھ کے۔ تو بیٹھنا بھی اور التحیات پڑھنا، التحیات للہ والصلوات، آگے آئے گا صیغہ یہ۔ ارکان کوئی بھی رکن رہ جائے بھول کے یا جان بوجھ کے، نماز باطل ہو جاتی اس کو چھوڑنے سے، اور واجبات میں سے کوئی اگر رہ جائے جان بوجھ کے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر غلطی سے بھول کے بندہ چھوڑ دے کوئی واجب تو پھر سجدہ سہو دعا آخر میں کر لے، اگر بھول کے رہ جائے، جیسے تشہد رہ گیا، کوئی ذکر اس میں سے رہ گیا، تو پھر جو ہے سجدہ سہو 2 سجدے آخر میں کر لے گا سلام پھیرنے سے پہلے۔ تشہد کا بیان، تشہد کیا ہے جو آپ نے سکھایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھنے کے بعد ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویبارک علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد درود، ثم یستعیذ باللہ فی التشہد الاخیر من عذاب جہنم، پھر آخر میں یہ درود، آخری جو تشہد ہے اس میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اسے پناہ مانگنی ہے عذاب جہنم سے، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ ثم حدیث میں لفظ ہے یتخیر من الدعاء ما شاء، پھر جو ہے وہ اپنی دعا میں سے جسے چاہے وہ اختیار کرے، جو خاص کر معثور ہے، آپ سے ثابت ہے، جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر، میرے ساتھ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، اور تیری اچھی طریقے سے عبادت کرنے میں۔ آپ نے معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، تو اپنی نماز کے آخر میں ان کلمات کو کہنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ دعا جو ہے بہت عظیم دعا ہے، یہ پڑھی جائے۔ اور پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا ثابت ہے۔ پہلا جو تشہد ہے التحیات للہ، اس کے بعد جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے گا عصر، مغرب اور عشاء کی نماز میں، اور اگر ساتھ درود بھی پڑھ لے گا تو یہ افضل ہے، کیونکہ حدیثیں عام ہیں جس میں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا کہا گیا ہے، تو پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیمی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے جو تشہد یہاں ذکر کیا ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیچھے گزر چکا ہے وہ ذکر کیا ہے۔ قال ابن مسعود علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ کما یعلمنی السورۃ من القرآن، یہ مسند احمد، بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اور ایسے مجھے آپ نے یاد کروایا جیسے قرآن کی سورت یاد کرواتے ہیں۔
اور حدیث ابن مسعود جو ہے یہ تشہد کے اندر سب سے صحیح ترین حدیث ہے۔ عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال قال بشیر ابن سعد یا رسول اللہ امرنا اللہ ان نصلی علیک، یہ کہتے ہیں بشیر ابن سعد، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم آپ پر درود پڑھیں۔ فکیف نصلی علیک، کیسے درود پڑھیں؟ فسکت، آپ خاموش ہوئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم۔ تو یہ درود آپ نے اس حدیث کے اندر بتایا، یہ صحیح مسلم میں ہے اور بخاری کے اندر، اور بخاری جو ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث کعب ابن عجرہ میں ہے، وفیہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر یہ حدیث ذکر کی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ، یہاں حکم ہے کہ جب کوئی تشہد پڑھے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگے، من اربع، 4 چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے اور آزمائشوں سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، متفق علیہ روایت ہے۔ تو یہاں آپ نے کہا فلیستعذ باللہ، تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، کہ یہاں امر ہے، تو آپ کا امر جو ہے، امر وجوب پہ بھی دلالت کرتا ہے، تو لیکن یہاں پہ دعا جو ہے یہ استحباب ہے، تو اس دعا کو کی جو ہے عام دعاؤں سے زیادہ تاکید ہے کہ کیونکہ آپ نے اس میں حکم دیا ہے، تو اس میں یہ دعا مشروع اور موثور ہے آپ سے، تو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، اے رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے دعا سکھائیں کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ تو آپ نے کہا، قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور نہیں گناہوں کو، ولا یغفر الذنوب الا انت، نہیں گناہوں کو معاف کرنے والا مگر تو، فاغفر لی، پس معاف کر دے مجھے، مغفرۃ من عندک، اپنی پاس سے معافی سے، اپنے پاس سے مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بخاری مسلم کے لفظ ہے، متفق علیہ ہے یہ روایت بھی۔ تو یہ دعا بھی آپ نے سکھائی ہے نماز میں پڑھنے کے لیے، تو یہ بھی مشروع ہے اور معثور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اگر یہ کبھی یہ دعا پڑھ لے، کبھی وہ دعا پڑھ لے اور کبھی سب پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، خاص کر نفلی نماز اور سنتوں میں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو عام دعائیں ہیں جو بندے کو اچھی لگیں، دعائیں قرآنی دعائیں ہوں یا حدیث میں جو آئی ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے ان دعاؤں کے علاوہ بھی، کیونکہ حدیث ابن مسعود میں ہے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، تو پھر وہ دعاؤں میں سے جو اسے زیادہ پسند ہو اس کے ساتھ دعا کرے۔ تو اس میں دلیل ہے دعا کرنے کی نماز کے اندر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو نہیں بھی ثابت اور بس شرعی طور پہ منع نہ ہو، کسی کے خلاف دعا نہ ہو، تو وہ دعا جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے ثم لیتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر وہ سوال کرے اللہ سے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یعنی یہاں دعا مطلق آپ نے فرمائی ہے کہ مطلق کوئی بھی دعا عربی میں بندہ مانگ سکتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں اور ابو عوانہ میں ایک اور دعا ہے، وہ یہ ہے دعا تشہد میں پڑھنے والی، آخری تشہد میں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت، اے اللہ مجھے معاف فرما دے جو میں نے آگے بھیجے اپنے گناہ، وما اخرت جو پیچھے چھوڑے، وما اسررت اور جو میں نے پوشیدہ کیے، وما علنت اور جو اعلانیہ کیے، وما اسرفت اور جو میں نے اسراف کیا، وما انت اعلم بمنی اور تو مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے میری خطاؤں کو،
انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ دعا بھی ثابت ہے۔ خاص شخص کے لیے بھی دعا جو ہے معین کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، جیسے آپ نے مکہ کے مستضعفین کمزور لوگوں کے لیے دعائیں کی مسجد کے اندر اپنی نماز کے اندر۔ التحیات کا معنی ہے ساری تعظیموں اور کبریا اور عظمت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یعنی اللہ کی تعظیم کے لیے رکوع، سجود، جھکنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے اس کا فقط اللہ ہی مستحق ہے۔ تو رکوع اور سجود کسی اور کے لیے صرف نہیں کیے جا سکتے، کسی اور کے لیے رکوع کرنا اور سجدے کرنے سے بندہ مشرک ہو جائے گا۔ صلوات کا معنی ہے تمام دعائیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ صلوات سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ طیبات سے مراد طیبات سے للہ سے مراد نیک اعمال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سلام نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ اللہ کا نام سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتی ہے، اس لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ پسند کرتے ہیں اقوال میں سے اور اعمال میں سے۔ اور السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے لیے سلامتی کی اور رحمت کی اور برکت کی۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں دعا ہے اپنے اوپر بھی سلامتی کی اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اپنے اوپر بھی اور ہر نیک بندہ جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کا، اس پہ بھی سلامتی کی دعا ہے۔ تو نیک لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ سے، اللہ کے ساتھ ان کو نہیں پکارا جاتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادتین ہے، گواہی ہے اللہ کی الوہیت کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقین کے ساتھ یہ کہ اللہ یعبد فی الارض ولا فی السماء بحق الا اللہ، زمین و آسمان میں حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جا سکتی تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، اور پھر گواہی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی تکذیب نہیں کی جائے گی بلکہ اتباع اور آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ تو یہ ہے وہ مختصر درود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور دعائیں پڑھنا۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی جو سنتیں ہیں نماز کے اندر، جو سنن ہے نماز کی، وہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔